بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے تایا چودھری ارشاد علی کے 3 بیٹے تھے۔ بڑے بیٹے عثمان نے میٹرک کے بعد تعلیم کو خیر آباد کہا اور ڈرائیونگ سیکھنے کے بعد گاڑی چلانے لگا، جبکہ چھوٹے بیٹے احسن اور ایاز ابھی پڑھ رہے تھے۔ احسن ایف اے کا اور ایاز میٹرک کا طالب علم تھا۔ تینوں بھائیوں کی ایک ہی بہن تھی جو سب سے چھوٹی تھی، اس کا نام مہر تھا۔ چودھری صاحب کو اپنے بچوں سے بڑی محبت تھی اور وہ ان کے ہر خواہش پوری کرتے تھے۔ عثمان جو کچھ کماتا اپنی والدہ کے سامنے رکھ دیتا اور وہ اس کی آمدنی علیحدہ رکھتی جاتی تھی۔ 2 سال بعد تایا ابو اور تائی نے سمینہ کی صورت میں ایک خوبصورت بہو ڈھونڈ لی اور اسے دھوم دھام سے بیاہ کر لے آئے۔ ایاز اور مہرا بہت خوش تھے، انہیں ایسی اچھی بھابھی ملی تھی۔ بھابھی کو دیکھ کر احسن کا بھی دل چاہتا کہ اس کی بھی دلہن آئے۔ وہ اب BA میں تھا۔ ایک دن صبح کالج جا رہا تھا کہ راستے میں ایک کتاب پڑھی ملی۔ وہ اسے اٹھا کر دیکھنے لگا، تبھی سامنے سے ایک لمبے قددار خوبصورت لڑکی واپس پلٹتی دکھائی دی۔ اس نے قریب آ کر کہا، یہ میری کتاب ہے۔ کتاب لوٹاتے ہوئے احسن نے اس پر لکھا ہوا نام پڑھ لیا۔ وہ اسی کالج کی طالبہ تھی، اس کا نام رمشا تھا۔ ایک دن کالج سے چھٹی کے بعد وہ باہر آ رہا تھا تو پیچھے سے رمشا آتی دکھائی دی۔ وہ چپ چاپ آگے بڑھ گئی، پھر تھوڑی دور جا کر واپس آئی اور کہا، اس روز میں نے آپ کا شکریہ ادا نہیں کیا تھا، آپ کا شکریہ۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے چلی گئی۔ احسن نے بہت دن سوچا، مگر وہ رمشا سے براہ راست بات کرنے کی جرت نہ کر سکا۔ تاہم اس کی ایک سہیلی سے بات چیت کرنے میں کامیاب ہو گیا اور اسی کے ذریعے اپنے دل کا پیغام رمشا تک پہنچا دیا۔ رمشا نے جواب میں کہا، میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ آپ مجھے اچھے لگتے ہیں، پیپر ہو جائیں تو پھر اس بارے میں بات کریں گے۔ اس جواب سے احسن کے دل میں پاک مہک اٹھا اور وہ دن رات رمشا کے خیالوں میں کھویا رہنے لگا۔ آخری پیپر والے دن وہ کینٹین میں ملے کیونکہ اب وہ بچھڑنے والے تھے۔ احسن نے وعدہ کیا کہ رزلٹ آؤٹ ہوتے ہی میں اپنے والدین کو تمہارے گھر بھیجوں گا، تم انتظار کرنا اور اپنے والدین کو منا لینا۔ رزلٹ آنے کے بعد احسن نے اپنے والدین سے کہا، میں جنرل اسٹور کھولنا چاہتا ہوں تاکہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جاؤں۔ باپ نے بیٹے کی یہ فرمائش پوری کر دی۔ پھر ایک دن اس نے والد سے اپنے دل کی بات کہہ دی، جس کے بعد ماں، بیٹی اور بہو کو لے کر رمشا کے گھر گئی۔ یہ بچی انہیں پسند آ گئی۔ تائی نے گھر آ کر شوہر سے کہا، خدا کا شکر ہے کہ ہمارے بیٹے نے ایک اچھی لڑکی کا انتخاب کیا جس کا خاندان بھی اچھا ہے۔ ان کی شادی ہو گئی اور وہ وقت کے پیچھے اپنے پر پھیلانے لگا۔ شادی کے 1 سال بعد رمشا کی گود میں ایک ننھا سا پھول کھلا۔ احسن اور رمشا بہت خوش تھے۔ دادا کی خواہش پر اس کا نام آفتاب رکھا گیا۔ دوسرے سال بیٹی پیدا ہوئی تو دادی نے اس کا نام سویرا تجویز کیا۔ یہ بچے بڑے خوش نصیب ثابت ہوئے۔ اسٹور کی آمدنی بھی دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگی۔ احسن نے اپنے کاروبار پر کافی محنت کی اور اب اس کے اسٹور کا شمار شہر کے بڑے اسٹورز میں ہونے لگا۔ ایک شام کا ذکر ہے، احسن اسٹور پر بیٹھے بیٹھے تھک گیا تھا کیونکہ وہ صبح سویرے آ ہی گیا تھا۔ وہ گھر جانے کی تیاری کرنے لگا، تبھی ایک لڑکی آئی اور کہا، مجھے میک اپ کا سامان خریدنا ہے۔ اس نے چند چیزیں خریدیں اور چلی گئی۔ احسن بھی گھر آ گیا۔ دوسرے روز وہ پھر آئیں، ادھر ادھر کی باتیں کیں، کچھ اشیاء نکلوا کر دیکھیں اور چلی گئی۔ پھر یہ معمول ہو گیا، وہ ہر دوسرے تیسرے روز آنے لگیں۔ ایک دن کی بات ہے، احسن کو کچھ حرارت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کرسی سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا کہ اتنے میں وہ آ پہنچی۔ آتے ہی سلام کیا۔ احسن نے جواب نہ دیا تو بولی، خیر تو ہے، سلام کا جواب نہیں دیا۔ احسن بولا، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، بخار سا ہے، گھر جانے کے لیے سوچ رہا ہوں۔ لڑکی نے فوراً اس کی کلائی پر ہاتھ رکھا اور بولی، ارے آپ کو تو بخار میں تپ رہے ہیں۔ وہ سامنے پڑی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس وقت کوئی اور گاہک نہیں تھا۔ اس نے کہا، احسن میں آپ کا سر دبا دوں؟ ایسی بات سن کر کون نہیں چونکتا۔ احسن نے پوچھا، آپ کو میرا نام پتہ ہے؟ وہ بولی، ہاں، بورڈ پر لکھا ہے، احسن جنرل اسٹور۔ اب میں اتنی بھی جاہل نہیں ہوں، خیر سر دبانے کی تو بات ویسے ہی کہی ہے، جانے دیجیے، لیکن ایک بات کہوں گی کہ اپنی صحت کا خیال رکھا کرو۔ پھر وہ طبیعت پوچھنے کے بہانے ہر روز اسٹور پر آنے لگی۔ احسن بہرحال ایک مرد تھا، وہ اسے اپنے دل کی لگی کے طور پر لیتا تھا اور وہ لڑکی آصفہ اپنی ساہرانہ گفتگو سے اس کے دل کو مکسر کرنے لگی۔ حالانکہ باتوں باتوں میں احسن نے بتا دیا کہ وہ شادی شدہ ہے اور 2 بچوں کا باپ ہے۔ آصفہ نے اسے رکاوٹ نہ سمجھا اور روزانہ اس سے ملنے آتی رہی۔ دونوں ایک دوسرے میں دلچسپی بڑھتی گئی۔
اگر وہ نہ آتی تو احسن کا دکان پر دل نہ لگتا۔ ان ملاقاتوں کا اثر یہ ہوا کہ احسن اب دیر سے گھر آنے لگا۔ رمشا کو اس پر اندھا اعتماد تھا، اسی لیے اس نے کوئی خاص نوٹس نہ لیا اور یہی خیال کیا کہ احسن ان کے اور بچوں کے لیے دن رات محنت کر رہا ہے۔ اسے کیا خبر تھی کہ وہ کیا گل کھلا رہا ہے۔ دوپہر کے وقت جب گاہکوں کا رش کم ہوتا تو وہ آ جاتی اور کافی دیر تک اپنے دل لبھانے والی باتوں سے احسن کو میل کرتی رہتی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اس کہانی کا